السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، سامعین و مشاہدین، جیسے کہ الحمدللہ روزانہ قرآن کا پیغام کے عنوان سے قرآن پاک کا وہ خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے جو تراویح میں پڑھا جا رہا ہے۔ آج مکمل تیسرا پارہ پڑھا گیا، جس کا خلاصہ آپ سب کے سامنے پیش ہے، جو سورہ بقرہ آیت نمبر 255 سے آیت نمبر 282 تک، اور اس کے بعد سورہ آل عمران سے یعنی ابتدا سے آیت نمبر 85 تک عنوان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ عبادت کے لائق وہی ہے، وہ زندہ و سلامت ہے، وہی پوری دنیا کا نظام سنبھالتا ہے۔ اس نظام کو سنبھالنے کی وجہ سے نہ اسے تھکن محسوس ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اونگ آتی ہو یا نیند آتی ہو۔ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک وہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صدقہ و خیرات کے قبول ہونے کی شرط، اللہ کے یہاں صدقہ و خیرات قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا صاحب ایمان ہو، یعنی مومن کے علاوہ دوسروں کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ جس کو مال دیا گیا ہے، دینے کے بعد اس پر احسان نہ جتائیں، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہ دیں، اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اور آخرت میں ثواب کی امید پر خرچ کریں۔ اللہ کے نام پر جائز جگہوں پر خرچ کرو۔ اللہ کے نام پر خرچ کر کے ثواب حاصل ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اپنے خیال میں کسی کام کو نیک سمجھ کر اس میں خرچ کر دیں، بلکہ ثواب پانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس جگہ خرچ کریں اس میں خرچ کرنا شرعی طور پر جائز بھی ہو۔ اگر کوئی شخص ناجائز کھیل تماشوں اور ناجائز کاموں کے لیے اپنی جائیداد وقف کر دے تو وہ ثواب پانے کے بجائے عذاب کا مستحق ہوگا۔ سوال کرنے والے کو نہ جھڑکو۔ اگر مانگنے والا کسی ایسے شخص سے سوال کرے جو کسی وجہ سے دینے کے قابل نہ ہو تو معقول و مناسب عذر پیش کر دے۔ اگر سوال کرنے والا بدسلوکی کرے یا غصہ دلانے والی حرکت کرے تو اس کو معاف کر دینا ایسے صدقے و خیرات سے 1000 درجہ بہتر ہے، جس کے بعد لینے والے کو تکلیف پہنچائی جائے۔ سود لینے والے کے لیے سخت وعید۔ شرک کے بعد جس گناہ پر سب سے سخت وعید آئی ہے وہ سود ہے، کہ سود لینے والے قیامت کے دن مدہوش، مجنون اور دیوانوں کی طرح اٹھیں گے، اور ان کی یہ سزا ان کے عمل کے مطابق ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں سود اور تجارت کو برابر سمجھ رکھا تھا کہ جس طرح تجارت میں نفع حاصل ہوتا ہے اسی طرح سود میں بھی نفع ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے سود میں خباثت اور نقصان ہونا بتایا ہے، لہذا سودی کاروبار اور لین دین سے بچنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت سخت الفاظ میں فرمایا ہے،
اگر تم سود کے لین دین سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں لڑ سکتا، لہذا غنیمت اور خیر و فلاح اسی میں ہے کہ سود کے کاروبار سے حتی الامکان ہمیں بچنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ قرض دار کو مہلت دینا، اگر کسی کے ذمے تمہارا قرض ہو اور وقت مقررہ پر ادا کرنے کی اس میں گنجائش نہیں ہے تو قرض کی ادائیگی کی مدت بڑھا دی جائے۔ جیسے اگر کسی نے 6 ماہ کے لیے قرض لیا تھا اور 6 ماہ کی مدت پوری ہونے پر بھی وہ بہت کوشش کے باوجود ادا نہیں کر سکتا تو سہولت کے اعتبار سے مزید 2 مہینے کی مہلت دے دیجیے، اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دیں تو یہ مدت بڑھا دینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لین دین کا شرعی طریقہ، ادھار معاملات میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے ان جھگڑوں کے ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ بتایا کہ قرض کی رقم کی مقدار اور مدت دونوں لکھ لو، اور اگر معاملہ کرنے والے لکھنا نہ جانتے ہوں تو قرض دار کی ذمہ داری ہے کہ لین دین کے معاملے کو کسی امانت دار لکھنے والے سے 2 گواہوں کی موجودگی میں لکھوا لے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ گواہ اس معاملے کی گواہی دے سکے۔ قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے سے انشاءاللہ لین دین میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات میں بہت زیادہ زور دیا ہے اور انسانیت کو سمجھایا ہے کہ لین دین میں حساب و کتاب آپ کا بہت ہی واضح ہونا چاہیے، کسی طریقے سے کوئی اس میں کمی یا کوئی پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملات کو قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت اور سب سے بڑی آیت میں بیان فرمایا ہے تسلسل کے ساتھ، تو اسی لیے اہتمام فرمایا گیا کہ ہم معاملات میں اپنے آپ کو بالکل کھڑا رکھیں، کسی طریقے سے اس میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابتداءً تو آدمی کسی بھی اعتبار سے اتنا زیادہ شدت نہیں کرتا ہے، لیکن بعد میں وہ چیزیں ایسی بن جاتی ہیں جو ایک دوست کو دوست سے الگ کر دیتی ہیں، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتی ہیں۔ اس لیے معاملات کو بہت ہی اچھے طریقے سے اور واضح طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ عزت و ذلت اور امیری و غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ رات کے بعد دن لے آتا ہے اور دن کے بعد رات، بے جان چیز سے جاندار پیدا کرتا ہے اور کبھی جاندار سے بے جان، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں ہوئی۔ وہ جب بھی کہیں جاتے حضرت مریم علیہ السلام کو جو چھوٹی تھی مکان میں رکھ کر باہر سے تالا لگا لیتے، پھر جب بھی مکان میں واپس تشریف لاتے تو ان کے پاس پھل اور کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ رزق دینے کے عام طریقے سے ہٹ کر کھانے پینے کی چیزوں اور پھلوں کا مریم علیہ السلام کے پاس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے وہم و گمان سے بڑھ کر روزی دینے پر قادر ہے۔ اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ، محبت صرف دعوے کی چیز نہیں ہے۔ تمہیں اگر اللہ سے محبت اور تعلق کا دعویٰ ہے تو اس کے رسول کی پیروی کرو، ان کی بات مانو اور ان کی راہ پر چلو، پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی سنت کی اتباع اور آپ کے نقش قدم پر ہم کو اپنے آپ کو چلانا ہوگا، جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انسان کو کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے،
اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے عبرت حاصل کرو، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی اور انہوں نے اولاد کی دعا مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں انہیں بیٹا عنایت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ میں تم کو یہودیوں کی سازشوں سے بچا کر صحیح سالم اپنے پاس آسمان پر اٹھا لوں گا اور کافروں کی تہمتوں سے آپ کو پاک کر دوں گا۔ اس فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، چنانچہ آپ آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ لہذا ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے۔ لہذا جس طریقے سے یہودی اور نصارہ کا عقیدہ ہے، ہمیں وہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ حالانکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ان کے تمام لوگوں کی طرف سے سولی پر چڑھ گئے ہیں۔ لہذا ہم مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے اور دوبارہ پھر قرب قیامت اس دنیا میں ان کو دوبارہ بھیجیں گے۔ غیروں کو دعوت کس طرح دیں؟ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں ایسی بنیادی چیز کی طرف بلایا جائے جس میں ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں، جیسے ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانیں اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو رب نہ بنائیں۔ جب وہ ان کو مان لیں، تسلیم کر لیں، تب دیگر احکام کی دعوت دیں، یعنی دھیرے دھیرے بتدریج جب کام کیا جائے گا تو پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ اور باتوں کو ماننے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ عیسائی تھے، اور مشرکین کا دعویٰ تھا کہ وہ مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو رد کرتے ہوئے بتایا کہ وہ مسلمان تھے اور ابراہیمی کہلانے کے مستحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایمان والے ہیں۔ عہد توڑنے اور جھوٹی قسم کھانے کی سزا۔ جو لوگ دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے عہد توڑ دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 5 وعیدوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 2، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے۔ نمبر 3، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 4، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 5، دردناک عذاب ہوگا۔ اسلام کے سوا کوئی مذہب اللہ کو پسند نہیں۔ حارث بن سوید وغیرہ چند آدمی اسلام سے پھر گئے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اور اس طرح کے دوسرے جو بھی لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کریں گے تو وہ دین اللہ تعالیٰ کو مقبول و منظور نہیں ہوگا اور انہیں عذاب الہی سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور پھر جنت میں دخول کا اسی وقت ہمیں حق حاصل ہوگا جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنائے۔ اگر کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے بڑی عبادت کرتا ہو، بڑی ریاضت کرتا ہو، بہت حق اور انصاف کی بات کرتا ہو، اس پر چلتا ہو، لیکن وہ شریعت محمدی سے اپنے آپ کو ہٹایا ہوا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، نہ اب یہودیت، نہ نصرانیت، نہ اور کوئی، خالص صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے ہی سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں میں لانے اور اپنے
اہل و عیال اور تمام لوگوں کی ان باتوں کی نصیحت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔